آج زندگی میں پہلی بار فائزہ کو اپنے بھتیجے پر رحم آیا تھا۔ ہیر میرے بچے یہ باتیں کسی کے سامنے ڈسکلوز نہیں کرتے میری جان۔ انہوں نے ہنسی کی ضبط کی تھی، چاہے وہ مجھے سوتے میں اٹھا کر چلتے ہوئے شاور میں پھینک آئیں۔ اس کا دکھ پھر سے تازہ ہوا تھا اور ان کا ہاتھ بے ساختہ اپنے ماتھے پر پڑ گیا۔ ایک ذرا 5 منٹ ہی تو مانگے تھے مزید سونے کے لیے، بندہ پیار سے بھی جگا دیتا ہے، پر ہمیشہ سڑیل ہی رہیں گے۔ آپ کو میں بتا رہی ہوں پھپھو، اب انہیں راہم اس کی شاور میں پھینکنے کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ میری دیوانی بھتیجی کے 5 منٹ انہوں نے افسوس میں سر ہلایا تھا، لیکن جسٹ سپیڈ سے وہ راہم کے خلاف شکایتوں کا دفتر کھول کر بیٹھی تھی، اس کا سننا ناممکن ہی تھا۔ ہاں، میں ان کی بچپن کی بیوی ہوں، انہیں تو بچپن میں ہی اپنا ہنی مون پلان کر کے رکھنا چاہیے تھا، بلکہ نہیں، لیٹس کروا دیا، ٹکٹس بھی کروا دینی چاہیے، اور شادی کے نیکسٹ ٹائم مجھے مری سوات میں لے کے جانا ہے، اپنا آفس، اپنا پروجیکٹ اہم ہے ان کے لیے۔ مجھے کھائی میں پھینکتے کو تیار ہو گیا۔ اللہ کسی کو ایسا بچپن کو شو نہ دے۔ روتے روتے آخرکار اس نے اپنا لہجہ دکھ بھرا جو اس کے بات کے دوران ہی ایک دم چونکی تھی۔ نہیں میری جان، اچھا تم رونا بند کرو، میں بات کرتی ہوں اسے۔ بمشکل اسے بلا پھسلا کر راہم حسن کے کان کھینچنے کے وعدے کر کے انہوں نے اسے چپ کروایا تھا۔ اس کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے وہ صرف نہ چپ ہوئی تھی بلکہ فریش ہو کر اچھا سا سوٹ پہنا تھا۔ پھر ردا کا ہاتھ کا ناشتہ کر کے وہ نیچے آئی تھی جہاں اس کی ماں اور ساس اس کی پرواری صدقے جا رہی تھی، اور ردا اسے گھورنے میں مصروف تھی، لیکن خود کو ہمیشہ حق پر سمجھتے ہوئے وہ اس کی گھوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے لاڈ اٹھوانے میں مصروف تھی۔ روم میں بیٹھا کرسی پر ٹیک لگاتا ہوا جب انٹر کام بجا تھا۔ یس مس اسما، سوری ٹو ڈسٹرب یو سر، آپ سے ملنے۔ ابھی بیچاری نے بات کرنا ہی شروع کی تھی جب وہ اپنے ازلی اکڑ بکول ہی راہم کے اپنے سڑیل انداز میں اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ مس اسما، آپ مجھے کتنی بار بتانا پڑے گا کہ جب میں میٹنگ روم میں ہوں، کوئی بھی ہو، آپ مجھے ڈسٹرب نہیں کریں گی۔ وہ غصے سے بولا تھا، لیکن ریسیور سے آتی اگلی آواز سن کر اس کے حواس الرٹ ہوئے تھے۔ بھتیجے، آپ باہر آ رہے ہیں یا میں اندر آؤں آپ کو ڈسٹرب کرنے؟ اس کی بات پر راہم حسن کا سارا بازپن نکلا تھا۔ وہ فوراً سیدھا ہوا بیٹھا تھا اور پھپھو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، نہیں سر، بچپن کی پھپھو، جبکہ پروجیکٹر آن کرتے رضوان کی زبان اس سے بے ساختگی سے پھسلا تھا۔ میں آتا ہوں۔ اس نے ایک کڑی نظر اس پر ڈال کر انٹرکام رکھا تھا اور گڑبڑا کر اپنا رخ پروجیکٹ کی طرف کر گیا تھا۔ سر شروع کریں، رضوان نے معصومانہ انداز میں پوچھا تھا۔ ضرور اس کی بچپن کی بیوقوف بیوی اپنی رات والی دھمکی پر عمل کرتی فائزہ کو سب کچھ بتا چکی ہوگی۔ بند کریں اس کو فی الحال، میرے روم میں 2 کپ کافی بھیجیں۔ وہ بولتا ہوا تیزی سے میٹنگ روم سے باہر نکلا تھا جبکہ رضوان کھڑا سوچ ہی رہا تھا، یہ اتنے روب دار باز اپنے بچپن کی پھپھو کے آنے پر ہمیشہ بھیگے بلے کیوں بن جاتے ہیں؟ کیوں اب کوئی اسے کیا بتاتا کہ اس کی وجہ سے بچپن کی پھپھو نہیں بچپن کی بیوی ہے جو پھر سے راہم حسن کی شامت بلوا چکی ہے۔ کافی وہ چونک کر باہر نکل گیا تھا۔ ایسا کرو، ایسا کیا کر دیا میرے بھتیجے نے کہ میری بھتیجی اپنے مائکے جانے کو تیار ہوگی؟ وہ ان کو اپنے بازوں کے حلقے میں لیتا ہوا اپنے مخصوص انداز میں مل کر سامنے اپنی سیٹ پر آ بیٹھا تھا، لیکن اس کی بات پر وہ اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ ہیں مائکے؟ وہ آنکھیں کھول کر پوچھ رہا تھا، اپنا سارا سامان اٹھا کر واپس کمرے میں جانے کو تیار بیٹھی تھی۔ وہ تو میرے تمہارے کان کھینچنے کے وعدے پر وہ کچھ سکون میں آیا۔ وہ گہرا سانس لیتا اپنی سیٹ پر سر ٹکا کر ہنس دیا۔ فائزہ نے اس کے ہنستے چہرے کو دیکھ کر بے اختیار اس کی نظر اتاری تھی۔ راہم، شرم کرو، صرف 4 دن ہوئے ہیں اور تم اپنی بیوی کو رلا بیٹھے ہو۔ اتنی مشکلوں سے میں نے اسے چپ کروایا، میری بات سن لو۔ تمہارے کان کھینچوں نہ کھینچوں، پر تمہاری بچپن کی بیوی تم ضرور باپ سے پٹوانے والی ہے۔ اب وہ ناراضگی سے بولی تھی، ان کے لہجے میں ناراضگی محسوس کے باوجود بھی پھر سے ہنس دیا۔ پھپھو میری بھی تو سنے نا۔ پھر اپنی سیٹ سے اٹھ کر سر کھجاتا ہوا اس کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھا تھا۔ کیا سنوں؟ یہی کہ تم اسے کھائی میں پھینکنے والے ہو۔ اب کہ اسے مزید قابو نہیں ہوا تھا اور وہ کہہ کر لگا کے تھا۔ فائزہ اسے شرمگین نظروں سے گھورا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے سکون سے بتائیں میرے خلاف کس کس جرم کی FIR درج ہوئی ہے؟ اب وہ ادب سے سر جھکا گیا تھا، پر ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ۔ کیوں نہیں لے جا رہے اسے ہنی مون پر؟ انہوں نے کھڑے تیوروں سے پوچھا۔ سیریسلی پھپھو، بہت کام ہے، میں نے نیا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے، پہلے ہی شادی اور عید کی وجہ سے بہت ٹائم ویسٹ ہو گیا۔ وہ اب سنجیدگی سے بولا۔ ٹائم ویسٹ؟ شاباش بھتیجے، مجھے تمہاری واقعی کان کھینچ ہی لینے چاہیے۔ انہوں نے اب کہ سچ اس کا کان دائیں کان اپنی گرفت میں لیا تھا تبھی دستک ہوئی تھی۔ پھپھو یہاں تو عزت رکھ لیں۔ اس نے جلدی سے اپنا کان چھڑواتے ہوئے قدرے ناراضگی سے کہا تھا۔ اب کہ ہنسنے کی باری فائزہ کی تھی۔ یس، اس کے بولنے پر پیون نے 2 کپ کافی میز پر رکھتا ہوا چلا گیا۔ اچھا، کافی پئیں اور کنیکٹو کریں۔ اور اس کے ہاتھ سے وہ مگ پکڑتا ہوا فائزہ نے اس کے ہاتھ سے کپ تھاما۔ یہ جو تمہاری حرکتیں ہیں نا راہم،
اب تو مجھے لگتا ہے صحیح کہتی ہے میری دیوانی بھتیجی، 20 سال ہوئے ہیں نا تمہارے نکاح کو، اصولاً تو تمہیں اسی وقت ہنی مون کی ٹکٹس بھی کروا لینی چاہیے تھی، لیکن تم تو اسے کھائے میں پھینکنے لگے ہو۔ اس کی بات پر وہ کہہ کر لگا گیا تھا، کم آن پھپھو، میں صرف اس کو چھیڑ رہا تھا اور اس کو اچھو لگ گیا تھا اور اس کے منہ سے کافی باہر آ گیا۔ اور شاور میں پھینکنا، سیریسلی پھپھو، دیٹس ناٹ فیئر۔ پھر آپ کہتی ہیں اسے کچھ نہ کہوں، اس کا ہاتھ پکڑ کر کھائی میں چھلانگ لگانے والا ہوں، لکھ لیں آپ۔ وہ ازحد ناراضگی اور جھنجھلاہٹ سے بولتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ ہی گیا تھا۔ وہ بیوقوف لڑکی رخصتی کے بعد اپنے بینڈ کا بجانے کے در پہ تھا۔ اللہ نہ کرے راحم، کیسی منحوس باتیں کر رہے ہو۔ انہوں نے کھڑے ہو کر اس کے پیچھے کندھے پر ہاتھ باندھ رکھا تھا۔ تھوڑی سی نہ سمجھ ہے، پیار سے سمجھایا کرو اسے راحم، اب وہ تمہارے ساتھ رہتی ہے، اب تمہیں اس سے ہر معاملے میں ذرا احتیاط اور محبت سے پیش آنا ہوگا۔ وہ اسے اس کے کندھے پر ہاتھ ہٹایا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ہیر کی شاور والی بات بتانے پر وہ از حد حفت کا شکار ہوا تھا۔ راحم، مانا کہ میں تمہاری پھپھو ہوں، لیکن کیا ہم دوست نہیں ہیں؟ بچپن ساتھ گزارا ہے ہمارا۔ اور اب وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی بات پر وہ مڑا تھا، پھر نرمی سے انہیں اپنے حلقے میں لے لیا تھا۔ آئی نو پھپھو، لیکن میں اس عظیم پیس کا کیا کروں؟ آگے پتہ نہیں کہاں کہاں مجھے منہ چھپانے پر مجبور کرنے والی ہے یہ اپنی عظمت کے مظاہروں سے۔ آخری جملے سے اس نے اپنے دانت پیسے تھے۔ اس کی بات پر فائزہ کا کہکا جاندار ہوا تھا۔ انہوں نے اسے دوبارہ اسی جگہ پر بٹھا دیا تھا، پھر خود بھی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ میری جان، عورت کا حمیر اللہ نے محبت کی مٹی سے اٹھایا ہے، جس میں تھوڑے زید ناز نخرے کی عنصر بھی شامل ہیں، اور مرد کا حمیر صبر برداشت کی مٹی سے، جس میں کچھ سختی اور کچھ غصے کے حمیر عنصر میں پائے جاتے ہیں۔ ہر عورت اپنے مرد کے سامنے ضد کرے گی، اسے نخرے دکھائے گی، کیونکہ اس کی فطرت میں یہ شامل ہے، اور مرد کو چاہیے کہ اپنے صبر اور برداشت، اپنی محبت اور نرم لہجے سے اسے اپنا تابع بنائے۔ اسے نرمی سے سمجھا رہی تھی، پھپھو آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن آپ یہ کیوں بھول رہی ہیں کہ سامنے بھی تو آپ کی دیوانی بھتیجی ہی راحم حسن ہے؟ وہ جیسے بے بسی سے بولا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ ابھی بھی میری بات پوری طرح سنے بغیر ہی وہ اپنا سامان اٹھائے میکے جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں میری بچپن کی بیوی کم از کم مجھے یہ دھمکی دے سکتی ہے۔ وہ افسوس سے سر ہلاتا بولا تھا۔ وہ ہنسی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، تمہارا پروجیکٹ امپورٹنٹ ہے، لیکن اسے یہ بتاؤ کہ اس پروجیکٹ سے تھوڑی سی زیادہ امپورٹنٹ تمہارے لیے فی الحال ہنی مون نہ سے رومانٹک ڈنرز ہی سے۔ وہ اسے شرارت سے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ وہ زور سے اچھا تھا، اور مجھے میرے بھتیجے پر پورا ٹرسٹ ہے، وہ میری دیوانی بھتیجی کو سنبھال لے گا۔ انہوں نے اسے لاڈ سے اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ انشاءاللہ پھپھو، بس آپ کی بھتیجی دیوانی بھتیجی اپنی زبان بند رکھے۔ اب وہ جن تاثرات میں بولا تھا فائزہ کی ہنسی رکنے میں نہیں آئی تھی۔ بیٹا جی، اپنے بھتیجے کو بھی جانتی ہوں، اور انہوں نے کان پکڑا تھا۔ آئیں آپ کو چھوڑ آتا ہوں آپ کے گھر، 2 منٹ آپ یہیں رہنا تو راحم حسن کے کان کے ساتھ ساتھ باس والا امپریشن بھی سلامت نہیں رہے گا۔ وہ اپنا کان چھڑواتے ہوئے اس کا بیگ اٹھا کر جس انداز میں بولا تھا فائزہ زور سے ہٹی تھی۔ ہاں، اتنے ہی معصوم ہو تم۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا بیگ لیتی مزے سے بولی تھی، آپ پھپھو بھتیجی دونوں ہی میرے امپریشن کے پیچھے پڑی ہیں، آپ آفس میں اور میری بچپن کی بیوی میرے گھر میں۔ وہ دہائی دیتا ہوا پہلے کمرے سے نکلا اور پھر ہنستے ہوئے ان کے پیچھے تھی۔ وہ 5 بجے گھر آیا۔ سب خواتین لاؤنج میں برجمان تھی۔ وہ اپنی بچپن کی بیوی پر گہری نظر ڈالتے ہوئے اس نے آواز بلند سلام کیا تھا۔ سب کے ہی جواب پر تقریباً اسے جوش سے آئے تھے، سوائے اس کے جو ریدا نے اپنی شرٹ کے دامن کا ڈیزائن دکھا رہی تھی منہ ہی منہ میں دیتی جواب پھیر گئی تھی۔ صوفے پر آ بیٹھا جہاں سے وہ زرینہ کو ہیر کو گھورتے ہوئے دیکھ سکتا تھا، نظر انداز کیے اس کے گلائی پر پڑے سونے کی چوڑیاں گھما رہی تھی۔ ہیر اٹھو، پانی لاؤ راحم کے لیے۔ آپ کی زرینہ زور سے اسے حکم دے گی۔ وہ ایک دم چونکی۔ راحم نے مسکراہٹ اپنے ہونٹوں میں چھپائی تھی۔ وہ منہ بناتی اٹھی تھی۔ تھک گئے ہو بیٹا، کھانا کھایا تھا؟ زرینہ نے اسے دیکھ کر پیار سے پوچھا تھا۔ وہ محبت سے انہیں جواب دے رہا تھا، باس کی چیئر پر بیٹھ کر حکم ہی تو کرنا ہوتا ہے جناب کو، اور امی ایسے پوچھتی ہیں کہ اگلے بندے کو بس آنسو نکلنے کی دیر ہوتی ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی گلاس تھا ہاتھ میں لیے کچن سے برآمد ہوئی تھی۔ زرینہ نے اسے دیکھ کر دونوں ہاتھوں سے ٹرے تھامنے کا اشارہ کرتے دانت پیستے تھے۔ وہ مزید برا منہ بناتی گلاس اس کے آگے بڑھا گئی تھی۔ راحم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے گلاس اس سے لیا تھا۔ وہ اچھا ہنس سٹا گئی تھی۔ 3rd کلاس مووی کے 3rd کلاس ویلن، وہ بڑبڑائی تھی جبکہ وہ سر جھکائے پانی میں مصروف تھا۔ اس نے گلاس خالی کر کے سر اٹھایا تھا۔ وہ جو اسے دیکھ ہی رہی تھی، نظریں ملنے پر کھڑے کھڑے اس نے گلاس اسے تھمایا، لیکن اگلے ہی لمحے راحم نے واقعی کسی 3rd کلاس مووی کے 3rd کلاس ویلن کی طرح آنکھ میچی تھی۔ ہیر کے منہ سے اس کا ہاتھ بھی کھلا تھا۔ نتیجتاً وہ گلاس جو راحم اسے پکڑا چکا تھا زمین بوس ہوا تھا۔
وہ دونوں ہی بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹے۔ ریدا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی اس کے کھلے منہ کو حیرت سے دیکھا تھا۔ ہیر زرینہ کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا۔ ہیر نے اسے دیکھا وہ مسکراتا ہوا شانے اچکا گیا تھا۔ تو توڑ دو سارے گھر کے گلاس تم۔ زرینہ کی ڈانٹ سے زیادہ راہیم پر غصہ آیا تھا۔ امی میں نے نہیں توڑا، انہوں نے توڑا ہے۔ اب دیکھیں کیسے معصوم آ رہے ہیں۔ وہ اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے ہیر؟ تمہارے ہاتھ میں تو دیا تھا گلاس، تم نے ہی پکڑا ہی نہیں، وہ معصومیت سے بولا تھا۔ آپ کی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ اس کی معصومیت پر ہار کھاتی وہ دم کھچا کر بولی تھی۔ رات والا غصہ بھی اود آیا تھا۔ ہیر تھپڑ نہ کھا لینا اب مجھ سے۔ زرینہ نے اب کوئی لحاظ نہیں رکھا تھا۔ زرینہ کیوں بچی پر غصہ کرتی ہو ہر وقت؟ خدیجہ حسب عادت اس پر روحانسی شکل دے کر اس کے پاس آئی تھی، لیکن وہ شروع ہو چکی تھی۔ پہلے آواز بھرائی تھی، پھر آنسوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ امی ہمیشہ مجھے ڈانٹتی ہیں تائی امی، جبکہ ساری کی ساری غلطی ان کی ہوتی ہے، اور پہلے بھی وہ 18 کے 18 گلاس انہوں نے ہی توڑے تھے۔ اور خود کھڑاک راہم کو لگا لاؤنج میں ہوا اچانک کم ہوگی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ٹیپ ریکارڈ کو کیسے بند کروائے۔ کچھ نہ سمجھتے وہ اچانک بول پڑا، چچی امی گلاس میرے ہاتھ سے چھوٹا ہوگا، گاڑی کا بونٹ چیک کیا تھا میں نے تو شاید ہاتھ سلیپر ہو گئے ہیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں، وہ بولتا ہوا اچانک پلٹا تھا، پھر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ دیکھا تائی امی ہمیشہ انہی کی غلطی ہوتی ہے، وہ فخری انداز میں ہتھیلی سے اپنی آنکھیں صاف کرتی ہوئی بولی تھی۔ رونا بند ہو گیا تھا۔ خدیجہ مسکرائی تھی۔ ہیر جاؤ، راہم کے لیے جائے بنا کر کمرے میں لے جاؤ۔ زرینہ نے نیا آرڈر جاری کیا تھا۔ امی میری مہندی بھی نہیں اتری ابھی، وہ نروٹھے پان سے بولی تھی۔ حدیجہ نے ہنستے ہوئے اپنے ساتھ لگایا تھا، بالکل، ابھی تو کچھ دن میری بیٹی سے کوئی کام نہیں کروا سکتی بھئی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ جوما تھا، جبکہ راہم نے دانت پیسے تھے۔ تمہاری مہندی تو میں اتارتا ہوں اچھی طرح، تم کمرے میں تو آؤ ذرا۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا اپنی ٹائی کو بیڈ پر پھینکتا ہوا بولا تھا، فی الحال ہنی مون نہ صحیح، رومانٹک ڈنر ہی صحیح۔ جب بھی فائزہ کی آواز اس کی سماعتوں سے گزری تھی، وہ بھی دلکشی سے مسکرایا تھا۔ اس کا بالکل بائیکاٹ کرتی وہ جان بوجھ کر سارا وقت نیچے رہی تھی۔ کتنی بار راہم نے اسے کمرے آنے کا اشارہ کیا تھا، لیکن وہ ناک چڑھا کر منہ پھیرتی۔ راہم کا غصہ کیا آتا، بلکہ اس سے تو نازو انداز پر فدا ہو رہا تھا۔ کب تک بیٹھی باہر، آخرکار اسے اپنے کمرے میں جانا ہی تھا۔ 11:30 بجے وہ کمرے میں آئی تھی، حسب عادت بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اسے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ ایک نظر اس کے پھولے منہ پر ڈالتا ہوا مسکراتا ہوا دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ جو وارڈروب کھولے اپنے منہ بنائے جانے والے منتظر تھی، مزید تپی تھی، اپنا نائٹ ڈریس اٹھائی، بگڑے تیوروں کے ساتھ واش روم میں داخل ہوئی تھی۔ بس نہیں چلا تو دروازہ آواز ٹھک سے بند کیا۔ دانت پیستے ہوئے سر اٹھا کر ایک نظر واش روم پر ڈالی تھی۔ 2-3 منٹ کے بعد دوبارہ برآمد ہوئی، سر اٹھایا تو بلو سلک کی نائٹی میں وہ ڈریسنگ کے سامنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اس کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اوہ باہر تو بڑا پیار ابل رہا تھا، اور جہاں لیپ ٹاپ کو ایسے گود میں لے کے بیٹھے ہیں کہ جیسے سوتن بن گئی۔ اس نے برش پٹکا تھا۔ سوتن کو ہم گود میں بٹھانے کا ٹائم ختم، اب میری بچپن کی بیوی کا ٹائم شروع۔ اس نے اچانک سے اسے اپنے پیچھے سے حصار میں لیا تھا۔ وہ ایک دم سٹپٹائی تھی۔ چھوڑے مجھے، جائیں اپنی سوتن کے پاس۔ وہ اس کا حصار توڑ کر بولتی اپنی سائڈ کی طرف بڑھی تھی۔ وہ کہکا لگا گیا تھا، میری یا تمہاری سوتن؟ ہیر اس کے گھورنے پر بمشکل ہنسی رو کر اس کو پوچھا تھا۔ وہ گھسیائی تھی۔ اللہ نہ کرے ایسا سوچ کر تو دکھائیں، میں اس کا حشر کر دوں گی۔ آپ کو گود میں بیٹھنے کا سوچ بھی نہیں سکے گی وہ۔ اس سوچ کے ساتھ ہی ہیر کا دل دہلا گیا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے ہیر کی کلائی تھامی تھی اور اپنی طرف کھینچا تھا۔ ایسا نہیں کرنا یار، مجھے بہت عزیز ہے، میرے سارے اہم راز ہیں اس کے اندر۔ اس کی بات پر ہیر نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ میں اس کی ٹانگیں ہی توڑ دوں گی، دیکھیے گا آپ۔ وہ لیپ ٹاپ کو گھور کر بولی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ سے جیلس ہو رہی تھی۔ راہم نے کہکا لگایا تھا، فی الحال تو یہ جگہ پھول ہے۔ اس کی بات پر ہیر راہم اچانک ہوش میں آئی تھی۔ اتنی دیر میں اپنے بیڈ پر نہیں بلکہ بڑی شان سے اس کی گود میں ہی برجمان تھی۔ اس طرح اس کے دونوں پیر زمین سے کچھ اونچے تھے۔ راہم کی 14 طبق روشن ہوئے تھے اور وہ اٹھنے کو تھی جب راہم نے اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ ہاں، جب تک ساری ناراضگیاں ختم نہیں ہوں گی آپ یہاں سے ہل بھی نہیں سکتی مسز راہم۔ اس نے ہلکے سے اپنے پیشانی کی تھوڑی سی ٹکرائی تھی۔ میں ناراض نہیں ہوں، وہ گردن اکڑا کر کہتی تھوڑی سی پیچھے ہوئی تھی، پھر ایک دم سے گرنے کے خوف سے اپنے دونوں بازو راہم کے گلے میں ڈالے۔ دیکھ کر ہیر نیچے کھائی ہے، ہم دونوں گریں گے اب۔ وہ شرارت سے باز نہیں آیا تھا اور حفظ سے اس کے کندھے پر مکہ جڑتی اس سے الگ ہو کر کھڑی ہوئی تھی۔ پھر اسے کھڑے ہوتے دیکھ کر اس نے ہبکی سے اپنا رخ پلٹا تھا۔ اس کے نخروں پر راہم کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔
تمہیں پتہ ہے فواد کہہ رہا تھا کہ نائمہ اس کے ساتھ چلے ہنی مون پر، ایک ہی تو دوست ہے میرا، ڈائریکٹ منع کرتا اچھا نہیں لگتا۔ وہ اس کی پوچھ پر کھڑا بے چارگی سے بولا تھا، میں بھی آپ کی ایک ہی بیوی ہوں، وہ بھی بچپن کی۔ وہ تڑاک کر بولی تھی۔ وہ کہہ لگا گیا تھا۔ اس کے ہنسنے پر وہ مزید ہپا ہوئی تھی۔ ون اینڈ اونلی پیس ہو تم، اور کوئی مجھ سے پوچھے تو وہ بڑبڑایا تھا۔ راحم حسن کی قسمت اچھی تھی جو یہ جملہ ان کی بچپن کی زوجہ محترمہ سمجھنے سے قاصر تھی، اسی لیے پروجیکٹ کا بہانہ بنایا۔ لیکن سچ بتا رہا ہوں، یہاں سے فارغ ہو جاؤں، پھر جہاں تم کہو گی لے جاؤں گا۔ اس نے دونوں شانوں سے تھامے اس کا رخ اپنی طرف پھیرا تھا۔ پرامس؟ اس نے شہادت انگشت اٹھا کر پوچھا تھا۔ پکا پرامس؟ وہ پاگل ہے، میں تھوڑی ہوں ہنی مون پر کوئی بیوقوف بھی ہوگا جو برات لے کر جائے گا۔ میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں ہی راحم۔ اس نے اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکرائی تھی۔ وہ معجوب ہوتی سر جھکا گی۔ راحم نے مسکراتے ہوئے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ فائزہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے بڑی محبت سے اپنی معصوم بیوی کے سارے شکوے دور کر گیا تھا۔ ہم عورتوں کی قوم بالکل بیوقوف نہیں ہوتی راحم جو تم مردوں کے دو میٹھے بول سے مان جائیں۔ بات بس اتنی سی ہے کہ ہماری قوم کا دل کا سکون تم مردوں کی آنکھوں میں چھپا ہوتا ہے۔ تم مردوں کی آنکھوں میں ہماری قوم کے لیے محبت کی چمک ہمارے نازک سے دل کے سکون میں جڑی ہوتی ہے۔ جو مرد یہ بات سمجھ لے وہ بھی ہرگز بیوقوف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عورت کے دل کے سکون اسی کی اپنی زندگی سے سکون جڑا ہوتا ہے۔ اس لیے جو مرد عقل مند ہوگا وہ اپنی محبت سے ہمیشہ اپنے دل کا سکون قائم رکھنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ فائزہ کی گاڑی میں کہے جانے والے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ اس نے ہیر کا سر اپنے بازو میں ہٹا کر اس کے تکیہ پر رکھا تھا، پر ذرا سا اونچا ہو کر جھک کر اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے وہ سیدھا ہوتا اپنے تکیے پر سر رکھ کر مون گیا تھا۔ ایک تو یہ لڑکی تکیے پر کم میرے بازو پر زیادہ سوتی ہے۔ کب سے ایک ہی پوزیشن میں سوتے سوتے راحم نے کروٹ لینی چاہی تھی۔ جب وہ خود پر بوجھ محسوس کرتا ہوا بڑبڑایا تھا۔ بڑے مزے سے اس کے بازو پر سے سر رکھے ہوئے سو رہی تھی۔ اس نے بہت آرام سے اس کا سر اپنے بازو سے اٹھا کر اس کے تکیے پر رکھا تھا۔ ہی راحم کو راحم حسن کی بات یہ پسند نہیں آئی تھی۔ وہ منہ بناتی ہوئی کسمسائی تھی۔ نیند میں بھی اسے اپنے منہ بناتے ہوئے دیکھ کر بے آواز ہنسا تھا۔ ایک ہفتہ ہوا تھا ان کی شادی کو، اور ایک ہفتے میں راحم نے ہیر کو اپنے بازو کی عادت خود ہی ڈالی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا تھا اور اس کے گال کو ہلکے سے چھوتے ہوئے پیچھے ہوتا ہوا اپنے تکیے پر سر رکھ گیا تھا، لیکن وہ غلطی کر چکا تھا۔ اس بار ہیر نے کسمساتے ہوئے بازو واپس اس کے سر پر رکھا تھا۔ ہیر راحم حسن نے گہرا سانس لیتے ہوئے ایک نظر اس کے نیند میں گمسم چہرے کے دیکھا تھا اور پھر اپنے بیچارے بازو کو جواب درد کرنے لگا تھا۔ کیا کر سکتا تھا وہ سوائے اب نیند میں آنکھیں بند کر کے سونے کے؟ وہ نہا کر آیا تو دیکھا تو سامنے بیڈ پر نیم دراز موبائل پر مصروف تھی۔ راحم نے ایک نظر 10:15 بجاتی گھڑی پر ڈال کر دوبارہ اسے دیکھا تھا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ ہیر اس نے تولی سے سر رگڑتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ ہم جواب توجہ سے دیتا ہوا اسے ویسے ہی موبائل میں منمہک دیکھ کر فوراً اس کے سر پر جا پہنچا تھا۔ صبح صبح ناشتہ کر رہی ہو تم؟ یہ اس نے اس کے ہاتھ سے موبائل تقریباً چپٹا تھا۔ وہ ہڑبڑائی تھی کو کیا، لیکن سامنے اسے اپنے سر پر کھڑے دیکھ کر اس نے اپنی زبان دانتوں میں دبایا تھا۔ ہیر، شوہر جب آفس جاتا ہے تو فرما بردار بیوی کیا کرتی ہے بھلا؟ وہ بنیان اور گرے پینٹ میں ملبوس اس کے پاس بیٹھ چکا تھا اور اس کے گیلے بکھرے بالوں کو دیکھ کر ہیر راحم کے دل کی رفتار پکڑی تھی۔ فرما بردار بیوی مارے گھبراہٹ کے لفظ پورے توڑے تھے اور اب وہ بڑے سکون سے اس کی شرم اور گھبراہٹ نوٹ کر رہا تھا۔ بالکل فرما بردار بیوی جو کہ تم ہو ہی نا۔ وہ اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کر گیا تھا۔ اور پھر پراٹھا بناتی ہے۔ پیر کے ہونٹوں پر بڑی مشکل سے لفظ برآمد ہوئے تھے، جبکہ اچھا خاصا حیران ہوا تھا۔ وہ غیر محسوس طریقے سے راحم سے تھوڑی دور کھسکی تھی، نظریں جھکی تھی۔ پراٹھا؟ اب وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اور شرٹ بھی نکال کر دیتی ہے۔ وہ ایک دم دوسری سائڈ پر بیڈ سے اتری تھی اور راحم نے آنکھوں کو مزید کھول کر اسے دیکھا جو جلدی سے وارڈروب کی طرف بڑھی تھی۔ یہ لے لائٹ گرین شرٹ نکال کر اسے تھماتی اب سکون سے اس کی بدحواسی نوٹ کر رہا تھا۔ آپ پراٹھا ہو جائے، میں تب تک آپ کے لیے تیار بنا دیتی ہوں۔ وہ کیا بول کر کمرے سے نکلی تھی۔ راحم حسن کے زوردار کہکے پر دروازے کے باہر کھڑی ہیر نے اپنا سر ہاتھ پر رکھا تھا۔ اوف اللہ! پھر جلدی سے فریش ہونے ریدا کے کمرے میں گھسی تھی۔ ساری رات بڑے مزے سے میرا بازو توڑا جاتا ہے، تب شرم پتہ نہیں کہاں سو جاتی ہے محترمہ کی۔ اس نے اپنا رومانٹک موڈ لعنت بھیجے ہوئے ہاتھ میں تھامی گرین ٹی شرٹ میں دیکھا تھا۔ بس اب یہ کارٹون بن کر آفس جانے کی کسر باقی تھی۔ دانت پیستے ہوئے شرٹ کو واپس وارڈروب میں ہینگ کیا تھا، پھر پلٹ کر اپنی وائٹ شرٹ اٹھائی تھی۔ 10 منٹ میں وہ دب دب کرتا نیچے آیا تھا۔ اس کا منہ اس آسٹریلین نقشے والے پراٹھے کے دیکھ کر مزید پھلا تھا۔ ہیر جانتی تھی کہ اس آسٹریلین نقشے والے پراٹھے کی
سے پر کوئی پرخاش نہیں ہے مسوق کو، پر اسے اس کے پھولے ہوئے منہ کی وجہ سے سمجھ نہیں آئی۔ وہ 4 لقمے لے کر کرسی سے کھسکا کر اٹھا تھا جب زرینہ نے اسے پکارا تھا۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑی اسی کے تیور ملاحظہ فرما رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، ناشتہ پسند نہیں آیا؟ تم بیٹھو، میں دوسرا بنا دیتی ہوں۔ اس کے پاس آئی تھی، نہیں چچی امی، بس آپ ہی سے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس پر ایک ہبکی بری نظر ڈالتا ہوا سنجیدگی سے بولا تھا۔ ہیر کو اس کے سڑیل مول کا اندازہ ہوا تھا۔ اس نے سر جھکا کر بے اختیار اپنا نچلا ہونٹ کاٹا تھا۔ چلتا ہوں بس، اللہ حافظ۔ وہ کرسی کی پشت پر اپنا کوٹ اٹھاتا ہوا ناک کی سیدھ میں چلتا ہوا سیدھا دروازے سے باہر نکلا تھا۔ جب پراٹھا بنایا نہ آ گیا تو تھوڑی محنت کر کے صحیح سے بنا بھی لو، سیکھ بھی لو۔ اب یہ ٹیڑھے میڑے پراٹھے وہ کب تک برداشت کرے گا؟ زرینہ نے پلٹ کر اس کی اچھی خاصی حبا لینی چاہی تھی۔ نہیں نا امی، انہیں میرے پراٹھے سے کوئی پرابلم نہیں، اتنا اچھا تو بناتی ہوں۔ وہ چلتی ہوئی اس سے چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ آدھ کھایا ہوا انڈا پراٹھا ساتھ میں آدھ چائے کا کپ، لگتا زیادہ ہی وہ ناراض ہو گیا ہے، لیکن میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ وہ سوچتی ہوئی پراٹھے کا نوالا توڑتی ہوئی چائے میں ڈبو کر کھانے لگی تھی۔ زرینہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور ایک خوشگوار مسکراہٹ اس کی ہونٹوں کو چھوا تھا۔ وہ اندر اندر تک یاد ہوتی اسے دیکھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ فرما بردار بیوی کی طرح شرٹ بھی نکال کر دی اور پراٹھا بھی بنا دیا۔ وہ بڑی رغبت سے پراٹھے اور چائے سے انصاف کر رہی تھی جب 3-4 منٹ بعد دروازے پر آ رکا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا تھا۔ ریڈ اور بلو کنٹراسٹ کے سوٹ میں اس کا رنگ دمک رہا تھا۔ کھلے بالوں کو سائڈ کی مانگ نکال کر کانوں کے پیچھے اڑیسا ہوا تھا۔ کوئی بناؤ سنگھار نہیں تھا۔ کانوں میں چمکتے بلیک اور وائٹ ننے سے ٹاپس اور گلے میں ان کی منہ دکھائی دی جانے والی چین اور ہنائی ہاتھ۔ اسے لگا کہ 16 سنگھار اس کے سامنے بیٹھی ہے۔ اس پر نگاہیں جمائے وہ آگے بڑھا تھا۔ اب ان کو مناؤں گی کیسے؟ کیا میں ان سے پوچھ لوں کہ ایک فرما بردار بیوی کو کیا کرنا ہوتا ہے بھلا؟ اس نے کب ہونٹوں سے لگایا تھا۔ نہیں نہیں، اتنی بڑی لسٹ دے دیں گے وہ، ساری زندگی کام کرتے کرتے ہی گزر جائے گی میری۔ اس نے جرجری لیتے ہوئے نبی میں سر ہلا کر کپ میز پر رکھ دیا تھا۔ ارے راہم بیٹا، تم گئے نہیں ابھی تک؟ زرینہ کی آواز پر وہ دونوں ہی بری طرح چونکے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھما چائے والا ڈوبا پراٹھا اپنے منہ میں ڈالا تھا۔ وہ چچی امی دوست کی کال آ گئی تھی، وہ وہی سن رہا تھا۔ پھر دیکھا کہ میں گاڑی کی کیز بھول گیا ہوں، وہ کہتا وہ اس کی طرف آیا تھا۔ زرینہ سر ہلاتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ہیر نے دھڑکتے دل کے ساتھ سامنے پڑی چابی کو اٹھایا تھا اور قریب آ چکا تھا۔ یہ کیز اس نے چابی اٹھا کر بڑھائی تھی، لیکن وہ بجائے چابی تھامنے کے اسے دیکھتا ہوا ایک ہاتھ ڈائننگ ٹیبل پر اور دوسرا ہاتھ اس کی کرسی کی پشت پر رکھے تھوڑا سا جھکا تھا۔ تمہیں پتہ فرما بردار بیوی اپنے شوہر کا بچا ہوا ناشتہ ختم کر کے اپنے شوہر کو خوش کر دیتی ہے۔ وہ دلکش انداز میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ جب تک وہ کچھ سمجھتی وہ تھوڑا جھک کر اس کے دائیں گال کو چھوتا ہوا اس کے ہاتھ سے چابی لے کر پلٹ چکا تھا۔ سیڑھیاں اترتی ردا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دونوں ہاتھ اپنے ہونٹوں میں رکھے ہوئے ایک نظر دروازے سے نکلتے بھائی کو دیکھا اور باقی کی سیڑھیاں اترتی اس کی طرف آئی تھی جو ابھی تک ہونک بنی سراسا منہ کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ہیر، یہ کیا ہے؟ ردا نے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ کوکو کہاں؟ چٹپٹاتے ہوئے اس نے دوپٹے سے اپنے بائیں گال کو رگڑا تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ ہاں یہ نہیں ہیر، یہ والا گال تھا۔ ردا نے پہلے بائیں گال پر انگلی پھیر کر اس کے دائیں گال پر انگلی رکھی تھی۔ ردا کی بچی وہ اسے دھموکا جھڑتی ہوئی سرخ چہرے کے ساتھ وہاں سے اٹھی تھی۔ ردا کا کیا جاندار تھا۔ کرتی ہوں تمہارے بھائی کا کوئی بندوبست، وہ کچن سے بولی تھی۔ ہائے کب سے انتظار ہے، دروازے سے بولتی ہوئی اپنا سر ڈائننگ ٹیبل پر رکھی تھی۔ ہیر نے کچن سے نکل کر صوفے پر پڑا کشن اسے دے مارا تھا۔ وہ بڑبڑا کر اٹھی تھی۔ اب ہیر کے آگے ردا اس کے پیچھے۔ کیسی ہے میری پیاری بھتیجی؟ وہ ابھی بھی آئی تھی۔ سب نے مل کر وہ اس کے کمرے میں آئی، وہ جو اس کی استری شدہ شرٹ سے ہینگ کر رہی تھی، آواز پر پیچھے سے مڑی تھی۔ پھپھو آپ؟ ہیر نے پلٹ کر انہیں دیکھا اور شرٹ بیڈ پر پھینکتی وہ دوڑ کر ان کے گلے لگی تھی۔ اوہو، تو شوہر کے کام کرنا شروع کر دیے ہیں لوگوں نے؟ انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے پوچھا تھا۔ ہیر نے اس کی توقع کے برخلاف برا سا منہ بنایا تھا۔ رہنے دے پھپھو، ایتھے سی تھی میں تب سے ہی اپنے بچپن کے شوہر کے کام کرتی آ رہی ہوں اور ڈیوٹی لگی ہے۔ اسے زمین سے چند فٹ اونچا کر کے تب کر کہا تھا۔ ایتھے سی پر فائزہ زور سے ہنستی تھی اور اس نے ہری شرٹ بھی ہینگ کر کے وارڈروب میں بند کر دی تھی، اس لیے بیڈ پر آ بیٹھتے۔ وہ کیا کہتی ہے تم؟ ہادمہ ہاس؟ فائزہ مسلسل ہنس رہی تھی۔ اب تو ہم یہ ہادمہ ہاس بھائی کو ہمیشہ کے لیے دان بھی کر دیا پھپھو۔ ردا ہنستی ہوئی دروازے سے نمودار ہوئی تھی۔ دیکھیں کیسے خوش ہو رہی ہے پھپھو، اس کو نہیں چھوڑنا اب میں نے۔ اس کے لیے ڈھونڈنے کسی اور کو چلتا کریں تاکہ اس کو بھی پتہ چلے نا شوہر کی خدمت کرنا کتنا بھی آسان نہیں ہوتا۔
वो रिदा को घूरी से नवाजती हुई फायजा को देखकर बोली, लेकिन उसकी आंखों में चमकती शरारत वो नजरें चुरा गई। वो हंसी थी। हाय पप्पो, मैं तो इंतजार में हूँ किसी हसीन और जमील शहजादी की नजर मुझ पर पड़े, नहीं तो आप लोग ही सोच लें। रिदा ने मसनूई आह भरी थी। फायजा ने उसके सर पर चिपत लगाई थी। हाँ जी, लग पता जाएगा। वो भी अपने ध्यान में रिदा को देखती हुई बोली थी। फायजा ने बगौर भतीजी की शक्ल देखी थी। अच्छा भाई, पप्पो को चाय पानी नहीं पूछोगी क्या? उन्होंने रिदा से पूछा था। अभी लाई पप्पो। रिदा के जाने के बाद उन्होंने बगौर अपनी भतीजी को देखा, जो सर झुकाए अपने दाएं हाथ बाएं की उखड़ती हुई मेहंदी को खरोच रही थी। खामोशी से उसने सर उठाया था। उसकी खोजती हुई नजरें खुद पर महसूस करती गड़बड़ाई थी। किसी एहसास के तहत चेहरा सुरख हुआ था। पप्पो, आप 3 दिन बाद आई हैं, वो धीमे लहजे में बोली थी। तुम बताओ बेटा जी, इन 3 दिनों में मेरे भतीजे ने मेरी भतीजी पर कौन से पहाड़ तोड़ दिए हैं, जो आपको लगेगा किशोर की खिदमत करना कितना आसान नहीं होता। और क्या लग गया पता? मेरी दीवानी भतीजी को उसकी थोड़ी थाम कर पूछ रही थी। हीर का चेहरा मजीद लाल। पुप्पो उनके शाने में मुंह छुपा गई थी। ओह, हनीमून का बताओ, माना कि नहीं? उन्होंने उससे लगाए पूछा। पुप्पो, हम बाद में चलेंगे जब उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, वो शर्माते लुजाते बोली थी। फायजा के होंठ हैरत से अवाह हुए थे। मेरी वाह मेरी जान, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकले। वो मुस्कुराते हुए तस्वर में राहिम हसन से मुखातिब हुई थी, लेकिन उनके दिल में यकगोना एहसान से रायत कर गया था। उस समय हीर के चेहरे पर सजी राहिम हसन की मोहब्बत उसके होंठों की शर्मीली मुस्कान साबित हो रहा था कि हमेशा की तरह उनके फरमान भतीजे ने उनकी बात का मान रखा था। लेकिन पप्पो, एक बात पूछनी थी। वो नीचे देखते हुए अपने हाथ मसल रही थी। क्या हुआ? उन्होंने मोहब्बत से उसका चेहरा देखते हुए। पुप्पो, ये फरमा बरदार बीवी क्या करती है? चेहरे पर बेचारगी के तासुरात से जाए वो आज हद संजीदगी से पूछे। 7 दिन में मेरी भतीजी को फरमा बरदार बीवी बनने का शौक चुराया है? वाह, वो शरारते हंसी थी। नहीं ना पुप्पो, मुझे क्या पागल, वो अपनी ही बात पर दांत पिसाए हुए फुल स्टॉप दे गई थी।